میں نے سوائے BBC کے پاکستان میں وہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں جن کی نوکری کو فخر سمجھا، میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ مجھے ان سے دور رکھے، تو میں دور ہی رہا ان سے۔ اچھا، آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کتابیں ان کے ذریعے آتی تھیں یا تو وہ دوسرا آپ نے والدہ کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا BBC میں جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ مارکت الآراء کی تحریریں جو ماں کے حوالے سے ہو سکتی ہے تو ان میں شمار ہوتا ہے اس کا، تو والدہ کا کتنا رول ہے اس میں؟ آپ وہ بیسیکلی وہ جو کالم تھا نا، ہم اپنی نانی کو اماں کہتے تھے۔ اچھا، وہ بیسیکلی میری نانی کا کیریکٹر ہے کہ وہ اس زمانے کی جو خواتین ہوتی تھی اتنی سگڑ ہوتی تھی، اور جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، بچے زیادہ ہوتے تھے، کنبہ بڑا ہوتا تھا، لیکن وہ عجیب و غریب طریقے سے سلیقے کے ساتھ پتہ نہیں لگنے دیتی تھی، اور وہ پورا جو گھر چلاتی تھی، تو وہ میں نے باقی آنکھوں سے دیکھا اپنی نانیوں کے کس طرح وہ کام کرتی۔ وہ بیسیکلی اس بیک گراؤنڈ میں تھا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ میری والدہ ہے، وہ بھی ویسی ہی ہیں، اس طرح سے ہیں۔ تو والدہ جو ہے میری پرائمری تک انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا مینٹلی پریزنٹ، اور وہ فوری طور پہ بات سمجھ جانا اور پھر ترنت اسی طرح سے اسی لیول پہ جا کے جواب دینا، وہ ان میں ایک نیچرل چیز ہے، تو شاید وہ بھی میں نے ان سے لی ہے۔ کرکٹ کی بہت وجرونی ہے، کرکٹ کی جو ٹیسٹ میچ ہیں یا ون ڈیز وغیرہ ہیں، اور ان کو اب تو وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں کھیل رہا ہے، یہ اگلے اوور میں جا سکتا ہے، اور وہ تقریباً چلا ہی جاتا ہے۔ ہاں، لیکن کرکٹ کا ان کا ہے سلسلہ۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ایک اور چیز جس نے شاید میری ٹریننگ میں حصہ لیا، وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جو ظاہر مرد خاندان کا سربراہ ہوتا تھا اور اسی کی چلتی بھی تھی، آج بھی وہی ہے، لیکن ہمارے ہاں پولیٹیکل آزادی تھی میرے اپنے گھر میں۔ مثلاً میں فار نو ریزن 1970 کے جو الیکشن تھے تو میں 8 سال کا تھا، اور میں وہاں تانگے پہ بیٹھ کے بھٹو صاحب کے لیے کنوینسنگ کرتا تھا کہ آج فلانی جگہ جلسہ ہے، میٹنگ ہے، تو میں تانگے میں آگے مجھے بٹھا دیتے تھے اور مائک پکڑ کے جو ہے وہ کرتا تھا۔ بھٹو صاحب مجھے پسند ہے اور میں پیری لگا کے رکھتا تھا۔ میرے جو والد اور میرے جو ددیال ہے وہ کٹر جماعت اسلامی کا تھا، یعنی اور وہ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو کمیونسٹ ہے، اور میرا نام بھی انہوں نے وہ سطوف رکھ دیا۔ خیر رشیا کا بڑا اثر تھا۔ ہاں، وہی تو ان کا خیال تھا کہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ اور پیپلز پارٹی کا ہونا ایک ہی بات ہے۔ اچھا، میری جو دادی تھی، اب وہ تو ان کو تو سیاست کا کچھ نہ، یہ تو ادھر ادھر سے وہ سن کے اپنی ظاہر رائے بناتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ الیکشن سے کوئی 5-6 مہینے پہلے وہ بہت ڈری ہوئی تھی کہ یہ جو اللہ ہمارا بھٹو آنے والا ہے یہ مسجدیں بند کر دے گا اور نماز پہ پابندی لگائے گا، اور یہ باورچی خانے بند کر دے گا، ہر ایک کو 2 روٹی ملے گی، اور اس طرح کے جو متس اس زمانے میں سینہ بسینہ ہوتے تھے، تو ان پہ میری دادی نے یقین کر لیا تھا پورا کہ یہی ہونے والا ہے، اور بس یہ دس از اینڈ آف دی ورلڈ، بس قیامت آنے والی۔ تو اچھا ہے کہ وہ پاور میں آنے سے پہلے پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے کوئی دور نہیں دیکھا تھا۔ تو اس طرح کی مزے کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ انہوں نے پھر ظاہر کہیں نہ کہیں میری تربیت میں اثر کو ڈالا۔ اچھا، ہم بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ ہم اپنے ذکر کرتے ہیں، ہم نے بچپن ایسا گزارا، اور اب ایک ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کا بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اپنا بچپن بھرپور گزارا ہے یا آج کل کے بچوں کا بچپن زیادہ اچھا ہے؟ میرا خیال ہے بھرپور ہمارا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے وہ کہوں کہ دیسی مرغی کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے کہ محلے میں ادھر چلی گئی ادھر چلی گئی، یہ دانہ دن کا چگ لیا، پھر اس کو شام کو
اور ایک برائلر مرغی ایک کنفائنڈ ماحول میں جو رہنے والا ہے، تقریباً مجھے وہی فرق لگتا ہے اپنی پود میں اور یہاں اس پود میں. اچھا، پھر اسی زمانے میں یہ بھی تھا کہ جب میں نے میٹرک کر لیا تو 3 مہینے کی چھٹیاں تھیں، اس کے بعد مجھے کالج میں جانا تھا. میں نے سوچا میں 3 مہینے میں کیا کروں. وہاں لیور بردرس کی فیکٹری ہے رحیم خان میں، لکس وغیرہ جو بنتے ہیں، ڈالڈا بنتے ہیں، تو وہاں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں. انہیں روزانہ مزدوروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ڈیلی ویجز. میری جو پہلی نوکری تھی زندگی کی وہ بیسیکلی وہ لیور بردرس کی تھی کہ والدین یہاں دنیال تھا تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم ہمیشہ یہیں آتے تھے کراچی دنیال کے. تو اس سال میں نے کہا کہ میں نہیں جا رہا، میں یہاں نوکری کروں گا. بس آ گئی دل میں آ گئی. تو وہ گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ پاگل ہو گیا ہے تو اب یہاں اکیلا رہ کے کیا کرے گا. انہوں نے کہا نہیں، پیسہ کی ضرورت نہیں تھی. نہیں بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اندر کیا تھا. خیر انہوں نے پھر بھی احتیاطاً مجھے کچھ 100-150 روپئے زمانے بہت ہوتا تو انہوں نے دیے. تو اگلے دن میں جا کے لائن میں لگ گیا وہاں مزدوروں کی لے لیا. تو کبھی وہ مجھے لکس کے یونٹ میں بھیج دیتے تھے کہ فرش صاف کر لو، ڈبے میں پیکنگ کرو، یا مشین کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. مطلب جو بھی بیسک کام ہوتے تھے وہ کرواتے تھے. پھر اس سے اگلے دن ڈالڈا میں بھیج دیا، پھر انجینئرنگ میں بھیج دیا، پھر مرغیوں کی فیڈ پہ بھیج دیا. اس طرح وہ